کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ چاہ کر بھی اپنی زندگی بدل نہیں پاتے؟ ہر کوشش کے بعد بھی کچھ وہی لگتا ہے، جیسے آپ ایک دائرے میں پھنسے ہیں، جیسے زندگی دوبارہ وہی لوٹ آتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر نتیجہ ہمیشہ وہی پرانا محسوس ہوتا ہے۔ شاید آپ نے خود سے کہا ہو، میں نے سب کچھ کر لیا، پھر بھی خوش نہیں ہوں۔ یہ احساس، یہ تھکن، یہ بے چینی اکثر ہمیں اپنے ہی اندر سے آتی ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ وہ سوال ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جہاں ہم ان اندرونی سانچوں اور سوچوں کو سمجھیں گے جو ہمیں بار بار وہی زندگی جینے پر مجبور کرتے ہیں جس سے نکلنے کی ہم سب کو شدید خواہش ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ صرف سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے ہے۔ اور آج پہلے قدم کے طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ، یہ زندگی کی رکاوٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ زندگی خود کبھی نہیں بگڑتی، یہ ہم ہیں جو اسے ایک سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ یہ سانچے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز، چھپی ہوئی عادات اور بچپن کے تجربات کی بنی ہوئی آہستہ آہستہ پیدا ہوئی پھصیل ہیں۔ شاید آپ نے کبھی محسوس کیا ہو، میں چاہتا ہوں مگر کچھ ایسا کر نہیں پاتا، میں خوش ہونا چاہتا ہوں مگر لگتا ہے کچھ کمی ہے۔ یہ سب حقیقت میں اندرونی سانچے ہیں۔ یہ ہمیں وہی راستہ دکھاتے ہیں جو ہم بار بار چلنے لگتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ بچپن میں ہم بہت کچھ بول نہیں پاتے، لیکن بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں خاموش رہنا محفوظ ہے، کم مانگنا بہتر ہے، خود کو پیچھے رکھنا عقل مندی ہے۔ یہ سیکھ آہستہ آہستہ ہماری شخصیت اور زندگی کے انداز کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر سالوں بعد ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کیوں نہیں کر پا رہے جو دل چاہتا ہے۔ یہ کوئی تقدیر نہیں، یہ پرانا سانچہ ہے جو ہمیں اندر سے جکڑے رکھتا ہے۔ زندگی خود کبھی نہیں بگڑتی، یہ ہم ہیں جو اسے ایک سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ یہ سانچے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز، چھپی ہوئی عادات اور بچپن کے تجربات کی بنی ہوئی آہستہ آہستہ پیدا ہوئی پھصیل ہیں۔ شاید آپ نے کبھی محسوس کیا ہو، میں چاہتا ہوں مگر کچھ ایسا کر نہیں پاتا، میں خوش ہونا چاہتا ہوں مگر لگتا ہے کچھ کمی ہے۔ یہ سب حقیقت میں اندرونی سانچے ہیں۔ یہ ہمیں وہی راستہ دکھاتے ہیں جو ہم بار بار چلنے لگتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ بچپن میں ہم بہت کچھ بول نہیں پاتے، لیکن بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں خاموش رہنا محفوظ ہے، کم مانگنا بہتر ہے، خود کو پیچھے رکھنا عقل مندی ہے۔ یہ سیکھ آہستہ آہستہ ہماری شخصیت اور زندگی کے انداز کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر سالوں بعد ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کیوں نہیں کر پا رہے جو دل چاہتا ہے۔ یہ کوئی تقدیر نہیں، یہ پرانا سانچہ ہے جو ہمیں اندر سے جکڑے رکھتا ہے۔ یہ سانچہ کوئی زنجیر نہیں ہوتی، کوئی قید خانہ نظر نہیں آتا۔ یہ بس ایک اندرونی آواز ہے جو ہر فیصلہ کرنے سے پہلے کہتی ہے، تم سے یہ نہیں ہوگا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آوازیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، مگر جب دن رات ہم ان کی سنتے رہتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کا قانون بن جاتی ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ ہم ان آوازوں پر یقین کر لیتے ہیں، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی پہچان سمجھنے لگتے ہیں۔ میں ایسا ہی ہوں، میں ہمیشہ ناکام رہوں گا۔ یہ سوچ، یہ پہچان، یہی ہمیں پرانے دائرے میں پھنسائے رکھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو کچھ سیکھا گیا ہے اسے بدلا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ مسئلہ قسمت نہیں، یہ صرف ایک سانچہ ہے، اور جب ہم سانچے کو پہچان لیتے ہیں تو تبدیلی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی فوری نہیں، مگر ہر دن ایک نیا قدم ہے، ایک نیا آغاز ہے۔ مگر یہ صرف پہلا سانچہ ہے۔ اس سانچے کے بعد سب سے عام اور سب سے خطرناک سانچہ وہ ہے جو ہمیں ناکام محسوس کرواتا ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی سانچے کو توڑنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ پہلی کامیابی کی کنجی کہاں چھپی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں تو خاموشی سے ایک لفظ لکھ دیں، سمجھ آ گیا، اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے، کیونکہ تبدیلی کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ چاہے آپ کتنا بھی محنت کریں، کامیابی ہمیشہ آپ کے قدم چومتی نہیں؟ اور ہر چھوٹے ناکامی پر
آپ خود کو قصوروار کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم سب نے یہ تجربہ کیا ہے۔ ہم نے کوئی خواب دیکھا، کوشش کی، مگر نتیجہ وہی پرانا محسوس ہوا۔ اور جب یہ بار بار ہوتا ہے تو ہم اندر سے ایک چھوٹے مگر مضبوط سانچے میں قید ہو جاتے ہیں۔ میں ناکام ہوں، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ آپ کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ زندگی کیسے بدلیں، یہ آپ کے اندر کے سانچوں کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں بار بار وہی غلطیوں پر لے آتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سب سے عام اور سب سے طاقتور سانچے کی، ناکامی کا سانچہ۔ ناکامی کا سانچہ وہ اندرونی آواز ہے جو ہر چھوٹے ناکامی پر کہتی ہے، دیکھا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ آواز چھوٹی لگتی ہے، مگر جب ہم اسے سنتے رہتے ہیں تو یہ ہماری سوچ، ہمارے فیصلے اور ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اکثر یہ سانچہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، جب ہم کوشش کرتے ہیں لیکن تعریف یا پہچان نہیں ملتی، جب کوئی ہماری کوششوں کو کم سمجھتا ہے، یا ہم خود اپنے اندر سختی کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات جمع ہو کر ایک مضبوط خیال بنا دیتے ہیں، میں ناکام ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ یہ سانچہ ہمیں ہمیشہ پیچھے رکھتا ہے، ہم نئے موقعوں سے ڈرتے ہیں، ہم خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی ہچکچاتے ہیں۔ یہ سوچ ہمارے اندرونی ڈائلاگ کا حصہ بن جاتی ہے اور ہم خود کو بار بار کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہی ہے، سانچے کو پہچاننا۔ جب ہم یہ سوچیں کہ یہ احساس ہمارے ساتھ ہے، ہم اسے خود نہیں ہیں، یہ صرف ایک پرانا طریقہ ہے جو ہمیں ناکامی محسوس کراتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر سانچہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی آواز کو سنیں مگر اس پر یقین نہ کریں۔ یہ پہلا قدم ہے کامیابی کی جانب، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ ناکامی کا سانچہ صرف ایک شکل میں نہیں آتا، یہ ہمارے رشتوں، سوچ اور ہر چھوٹے فیصلہ میں چھپا ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھنے کے سانچے میں کیسے پھنس جاتے ہیں اور اس سے نکلنے کی راہیں کیا ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں تو ایک لفظ لکھ دیں، سمجھ گیا، اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے، کیونکہ تبدیلی کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ چاہے آپ کے ارد گرد لوگ ہوں، پھر بھی دل اندر سے اکیلا لگتا ہے؟ ہر تعلق میں کچھ کمی سی رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رشتوں میں اپنی جگہ تلاش کرتے ہیں، مگر بار بار وہی احساس پیدا ہوتا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا، لوگ مجھے صحیح سے نہیں جان پاتے، میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہوں۔ یہ احساس اکثر ہمارے اندر کے ایک چھپے ہوئے سانچے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، محرومی اور تنہائی کا سانچہ۔ یہ سلسلہ صرف زندگی کے مسائل کی بات نہیں کرتا، یہ آپ کے اندر چھپے سانچوں کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں بار بار وہی رشتے، وہی صورتحال، وہی درد دوبارہ جینے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ محرومی اور تنہائی کا سانچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ محرومی کا سانچہ وہ اندرونی آواز ہے جو بچپن میں ہمیں یہ سکھاتی ہے، میں اپنی محبت طلب نہیں کر سکتا، لوگ میرا خیال نہیں رکھیں گے، میں ہمیشہ پیچھے رہوں گا۔ یہ آواز چھوٹی لگتی ہے، مگر جب ہم اسے روز سنتے ہیں تو یہ زندگی کے ہر رشتے میں اثر ڈالنے لگتی ہے۔ تنہائی کا سانچہ ہمیں یہ باور کراتا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ لوگ واقعی میرا دوست یا ساتھی ہیں، میں ہمیشہ اکیلا رہوں گا، کسی کو میرے جذبات کی پرواہ نہیں۔ یہ سانچہ اکثر ہمارے اندر چھپی ہوئی تحفظ کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے اور ہم اسے ہر تعلق میں دہرائے جاتے ہیں۔ یہ سانچہ ہمیں رشتوں میں محتاط، خوف زدہ اور کمزور بناتا ہے۔ ہم کسی پر اعتبار نہیں کر پاتے، ہم محبت دینے یا لینے سے ڈرتے ہیں، ہر چھوٹے مسئلے پر اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر ہم وہ تعلقات کھو دیتے ہیں جو ہمیں خوشی دے سکتے تھے، اور وہ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے جن سے واقعی ہم جڑنا چاہتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم پہچانیں یہ سانچہ ہمارے اندر ہے، مگر ہم خود نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک پرانا طریقہ ہے جو ہمیں تعلقات میں اکیلا محسوس کرواتا ہے۔ جب ہم اس آواز کو پہچان لیتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اپنی حدود،
احساسات اور محبت کا حقیقی راستہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سانچے ٹوٹ سکتے ہیں اور ہر چھوٹا قدم ہمیں قریب لے آتا ہے اپنی حقیقت، اپنی محبت اور اپنے تعلقات کے اصل رنگ تک۔ آہستہ آہستہ ہم خود سے اور دوسروں سے جڑنا سیکھ سکتے ہیں، اور وہ تنہائی جس نے ہمیں پیچھے روکا تھا کمزور پڑ جاتی ہے۔ مگر ہر رشتہ یا ہر تعلق میں صرف محرومی یا تنہائی کا سانچہ نہیں ہوتا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کا سانچہ کیسے ہمارے خواب اور فیصلے چھین لیتا ہے، اور اس سے نکلنے کی راہیں کیا ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں تو ایک لفظ لکھ دیں، سمجھ گیا، اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے، کیونکہ ہم اب جانیں گے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کا سانچہ کیسے توڑا جائے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں، اور آخر میں خود کو اکیلا اور غیر محسوس کیوں پاتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی خواہشات، خواب اور جذبات کو چھپا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ عادت دن بدن دہرائی جاتی ہے تو یہ اندرونی سانچہ بن جاتی ہے، دوسروں کو خوش رکھنے کا سانچہ۔ یہ سلسلہ صرف زندگی کے مسائل کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کے اندر چھپے سانچوں کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں بار بار وہی پیچھے رہنے والی عادتیں دہرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کا سانچہ کیسے بنتا ہے، اور یہ ہمارے فیصلوں اور خوابوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ یہ سانچہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں اپنی مرضی کروں گا، لوگ ناراض ہوں گے، اگر میں نہیں کہوں گا، محبت کم ہو جائے گی، اور اگر میں خود کی خواہش ظاہر کروں، تعلق خراب ہو جائے گا۔ یہ آواز چھوٹی لگتی ہے، مگر جب ہم اسے بار بار سنتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور ہم اپنے خواب دبا دیتے ہیں۔ اکثر یہ سانچہ بچپن یا جوانی میں بنتا ہے۔ والدین کی خوشی کے لیے خود کو دبا دینا، دوستوں یا رشتہ داروں کی توقعات پوری کرنا، کسی تعلق میں قبولیت کے لیے اپنی مرضی ترک کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے تجربات جمع ہو کر ایک مضبوط اندرونی آواز بن جاتے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ دوسروں کے مطابق چلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ سانچہ ہمیں چند اہم طریقوں سے روکتا ہے۔ ہم اپنے خواب اور اہداف کو چھپاتے ہیں، ہم اپنی خواہشات پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ نتیجتاً ہم وہ زندگی نہیں جیتے جو ہمیں خوش کرے، بلکہ وہ زندگی جیتے ہیں جو دوسروں کی توقعات کے مطابق ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے پہچاننا۔ جب ہم سمجھ جائیں کہ یہ سانچہ ہمارے اندر ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں ہیں، یہ صرف ایک پرانا طریقہ ہے جو دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت میں ہمیں قید کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی خواہشات اور جذبات کو قبول کرنا سیکھ سکتے ہیں، اور تعلقات میں بھی حقیقت پسندی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سانچے ٹوٹ سکتے ہیں، اور ہر چھوٹا قدم ہمیں قریب لے آتا ہے اپنی حقیقت، اپنی مرضی اور اپنے خوابوں کے اصلی رنگ تک۔ جب ہم اپنی آواز سننا اور سمجھنا سیکھ جاتے ہیں تو دوسروں کو خوش رکھنے کا سانچہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور ہم زندگی میں زیادہ مطمئن اور آزاد محسوس کرتے ہیں۔ مگر زندگی میں صرف دوسروں کو خوش رکھنے کا سانچہ ہی نہیں ہوتا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ماضی کو چھوڑنے اور اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کا سانچہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور پہلا قدم کیا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں تو ایک لفظ لکھ دیں، سمجھ گیا، اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے، کیونکہ تبدیلی کا سفر ابھی اور بھی دلچسپ ہونے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ پچھلے زخم، پرانی یادیں اور پرانی ناکامیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور ہم آگے بڑھنے کے بجائے بار بار پیچھے کیوں جھکتے ہیں؟ ہم سب کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے سانچے ہیں جو ماضی کے زخم، خوف اور مایوسی سے بنے ہیں۔ یہ سانچے ہمیں ہر فیصلہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں، پچھلی بار تو تم ناکام ہوئے تھے، اب پھر کوشش کیوں کر رہے ہو؟ یہ اندرونی آواز اکثر ہمیں روک دیتی ہے، اور ہم زندگی میں آگے بڑھنے سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ماضی کے بوجھ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی دوبارہ لکھ سکیں۔ ماضی کو چھوڑنا صرف بھول جانا نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، ایک فیصلہ،
ایک خود کے لیے عہد ہے۔ جب ہم ماضی کے سانچوں کو پہچانتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک حصہ ہے، ہماری پوری شناخت نہیں۔ یہ پہلا قدم ہے آزادی کی طرف، اور ہر چھوٹا قدم ہمیں خود کی طاقت محسوس کراتا ہے۔ ماضی کے سانچے ہمیں یہ سکھاتے ہیں، پچھلی غلطیوں کی بنیاد پر خود کو قصوروار سمجھنا، ناکامی کے خوف میں کوشش نہ کرنا، پرانی یادوں میں جکڑنا۔ یہ سانچے اکثر ہمارے اندر چھپی ہوئی رنجش، مایوسی اور خوف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ان سانچوں کو پہچانیں اور قبول کریں۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں مگر ہم نہیں ہیں۔ ماضی کو چھوڑنے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ہر دن ایک چھوٹی یاد یا زخم کو تسلیم کریں، خود سے کہیں یہ میرا ماضی ہے مگر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اپنے احساسات کو لکھیں یا بولیں، دبائیں نہیں۔ خود پر رحم کریں اور اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھیں۔ یہ چھوٹے قدم دن بدن سانچے کو کمزور کرتے ہیں اور آپ کو آزادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب ہم ماضی کو چھوڑنا سیکھ لیتے ہیں تو ہماری سوچ اور احساسات بدلنے لگتے ہیں۔ ہم خود پر زیادہ یقین کرنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں نئی راہیں دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ سانچہ اب ہمیں پیچھے نہیں روک سکتا اور ہم اپنی زندگی کی اصل طاقت محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ عمل فوری نہیں مگر ہر دن ایک نیا آغاز ہے۔ جب ہم ماضی کے بوجھ کو چھوڑتے ہیں تو ہم اپنی حقیقی زندگی، اپنے خواب اور اپنی خوشی کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے جو آپ کو اگلے اور آخری ایپیسوڈ میں لے جائے گا، اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔ ماضی کو چھوڑنا صرف ایک عمل نہیں، یہ آپ کی زندگی کا نیا راستہ کھولتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے سانچوں اور خوف سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کو کیسے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، اور پہلا قدم کیا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی دوبارہ لکھنے کے لیے؟ وہ زندگی جو آپ ہمیشہ چاہتے تھے، اب صرف ایک قدم کی دوری پر ہے۔ ہم نے اس سلسلے نے دیکھا اندرونی سانچے، ناکامی کا خوف، محرومی، تنہائی، دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت اور ماضی کے بوجھ۔ یہ سب ہمیں پیچھے رکھتے تھے، مگر آج ہم وہ سب پہچان چکے ہیں اور یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم خود اپنی زندگی کے خالق ہیں۔ اب وقت ہے اس طاقت کو استعمال کرنے کا۔ اب ہم ان سانچوں کو توڑ کر اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے والے ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ عملی اور حقیقی تبدیلی کے لیے ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ آپ کے اندر کون سے سانچے ہیں؟ کون سی عادتیں آپ کو پیچھے روکتی ہیں؟ کون سی سوچیں آپ کی ترقی کو روک رہی ہیں؟ یہ پہچان آپ کو طاقت دیتی ہے، کیونکہ جو چیز پہچان میں آ جاتی ہے اسے بدلا جا سکتا ہے۔ اب وقت ہے اپنی زندگی کا نیا مقصد طے کرنے کا۔ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں؟ آپ کس طرح کی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ واضح مقصد آپ کے ہر چھوٹے قدم کو معنی دے گا اور آپ کو اپنی حقیقی طاقت کا احساس ہوگا۔ اب وقت ہے چھوٹے قدم اٹھانے کا۔ ہر دن ایک چھوٹی عادت اپنانا جو آپ کو مقصد کے قریب لے جائے۔ ماضی کے سانچوں پر غور کرنا مگر ان پر یقین نہ کرنا۔ اپنے اندر کی آواز کو سننا مگر خوف کو نہ ماننا۔ اپنے جذبات کا احترام کرنا اور اپنے فیصلوں میں ایمان رکھنا۔ یہ چھوٹے قدم دن بدن آپ کو آزاد اور مضبوط بناتے ہیں اور زندگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے بنیاد تیار کرتے ہیں۔ زندگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے۔ ہر چھوٹی کامیابی آپ کی طاقت بڑھاتی ہے۔ ہر ناکامی بھی سبق دیتی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا مگر ہر چھوٹا قدم آپ کو اپنی حقیقی زندگی کے قریب لے آئے گا۔ اب آپ آزاد ہیں۔ آپ نے ماضی کے بوجھ کو چھوڑ دیا، اندرونی سانچوں کو پہچانا اور چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ذریعے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا عزم کر لیا۔ یہ پہلا دن ہے آپ کی نئی زندگی کا، اور آپ کے ہر فیصلہ آپ کو اپنی اصل طاقت کی طرف لے جائے گا۔ یاد رکھیں، زندگی دوبارہ شروع کرنے کا سفر مسلسل ہوتا ہے، مگر پہلا قدم سب سے اہم ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے جئیں، اپنے خوابوں کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی خوشی کے مطابق۔ اگر یہ سلسلہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو ایک لفظ لکھیں، شروع کر دیا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سفر شیئر کریں،
کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا مستحق ہے۔